فتح الباری جلد نمبر 7 کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہو رہے ہیں. راستے میں چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے. ایک وادی ملتی ہے جہاں جھاڑیاں ہیں، پودے ہیں. کہتے ہیں چلو رک جاتے ہیں، سستا لیتے ہیں، دوپہر کا کھا لیتے ہیں. قافلہ رکتا ہے، جانوروں کو پیڑوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جو بھی ٹفن ان کے پاس تھی وہ کھانا کھاتے ہیں اور الگ الگ جھاڑیوں کے نیچے جا کر آرام کرنے لگتے ہیں. تھوڑی سی دھوپ کی شدت میں کمی آئے تب پھر چلیں گے. نبی اور صحابہ نے دین کیسے پہنچایا ہم تک؟ چلچلاتی دھوپ اس ریگستان کی، آپ کو رکنا پڑا. آپ بھی ایک درخت کے نیچے گئے جو تھوڑا سا گھنا تھا، آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے آپ لیٹے، اپنا ہاتھ اپنا تکیہ بنا لیا، آرام فرما رہے ہیں. اسی راستے سے جاتا ہوا ایک بدو جس کا نام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے غورس بن حارث، وہ جاتا ہے اور دیکھتے ہوئے راستے میں ٹھہر جاتا ہے. یہ تو جیسے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اچھا موقع ہے. یہی محمد ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہیں جو بھائی اور بھائی کے درمیان دشمنی کرا رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم. یہی ہیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم. یہی ہیں جو باپ اور بیٹے کے درمیان، بیٹی اور ماں کے درمیان. بڑا اچھا موقع ہے. تلوار بھی نظر آ گئی. گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، میان سے باہر کیا. اللہ کے رسول کے پاس جبریل آ گئے. اللہ نے بھیج دیا. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. آپ اٹھے، آپ اس کے روبرو کھڑے ہو گئے. تلوار اس کے ہاتھ میں، بڑے غرور سے کہتا ہے میں یعصمک منی یا محمد، کون بچانے والا ہے آپ کو مجھ سے؟ نہتے ہو، تلوار میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. تصور کرو میرے بھائیو، میرے جوانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کے سامنے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار، کون بچائے گا آپ کو؟ ہمارے نبی کا ایمان و یقین دیکھیے. درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے ہمارے جوانوں کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعصمنی، اللہ ول پروٹیکٹ می. آپ کی زبان سے یہ جملہ وہ سنتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اتنے میں جبریل ایک بڑے ہیبت ناک اونٹ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ میرا سر چبا جائے گا یہ اونٹ، اور تھر 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 وہ کانپنے لگتا ہے. تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر چھوٹ کر گر پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تو اللہ پر ایمان نہیں، تم کو کون بچائے گا؟ کیا جواب رہا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا آپ کے رحم و کرم کی امید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذهب لشانک، جاؤ، کسی کام سے نکلے تھے نا، دیر ہو جائے گی، راستے میں رک گئے ہو، جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے نبی کا جگر تھا. کسی کام سے جا رہے ہو، راہ گزر رہے، تمہیں دیر نہ ہو جائے، جاؤ اپنے کام کے لیے. سبحان اللہ. سیرت طیبہ کا یہ واقعہ ایک طرف نبی کے ایمان اور یقین کی ایک بے نظیر مثال، تو دوسری طرف آپ کے اخلاق کریمہ کی ایسی داستان، ایسی مثال ہے میرے بھائیوں، جس نے اس غورس بن حارث کو مجبور کیا سوچنے پر. راستے بھر وہ جا رہا تھا اپنے کسی منزل پر، لیکن آپ کے یہ الفاظ، آپ کے یہ جملے اسے کچھوکی لگا دے رہے ہیں. آپ کا یہ جملہ اس کے دل میں سمایا جا رہا ہے. آخر وہ محمد ہے کون جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے توہین کی، جس کی اتنی زیادہ لوگوں نے مذمت بیان کی، جس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں نے میرا کان بھرا ہوا ہے؟ آخر یہ محمد تو ایسا نہیں ہو سکتا جس نے تلوار اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں ان کے جان کے در پہ تھا. جاتا ہے لیکن رہ نہیں پاتا، دوبارہ اپنا ٹفن باندھتا ہے، اپنے کپڑے لیتا ہے اور پھر وقت نکال کر کے نبی کے مدینہ پہنچتا ہے اور پتہ لگا کر محمد ہیں کہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس مجلس میں پہنچتا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں پہنچتا ہے، آپ سے با ادب ہو کر کہتا ہے محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دینے آیا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے. اسلام لے آتا ہے. میرے جوانوں، یہی وہ سیرت طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ ہمیں بھی ایمان اور یقین میں کامل ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے.